اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو مت کہو تم رعینا رعینا، وقولو اور کہو تم انظرنا انظرنا بولو، واسمعو اور سنو، وللکافرین اور واسطے کافروں کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین نہیں دوست رکھتے وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، من اہل الکتاب سے اہل کتاب، وللمشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل یہ کہ اتاری جائے، علیکم اوپر تمہارے، من خیرن کچھ بھلائی، من ربکم سے پروردگار تمہاری، واللہ یختص خاص کرتا ہے اللہ، برحمتہ ساتھ رحمت اپنی کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم صاحب فضل ہے بڑا۔ ما جو کچھ، ننسخ موقوف کرتے ہیں ہم، من آیاتن آیتوں میں سے، او ننسخ یا بھلا دیتے ہیں اس کو، ناتی ہم لاتے ہیں، بخیر منہا بہتر اس سے، او مثلہا یا مانند اس کی، الم تعلم انا کیا نہیں جانا تو نے یہ کہ، اللہ اللہ اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ علم کیا نہیں، تعلمو جانا تو نے، ان اللہ یہ کہ اللہ، لہو واسطے اس کے ہے، ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں واسطے تمہارے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سے، من کوئی ولی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ ان آیات میں یہود کی ذہنیت کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر لفظ رائنا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے ہیں۔ وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کے ہیں، اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کی کثرت سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کلمے سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے کہ اب تو ہم ان کو خفیہ برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو، اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور رائنا کے معنی عربی میں ایک ہی ہیں۔ رائنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لیجیو اور یاد رکھیو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہی ہوگی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اگلی آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے
کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم تو دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے تمہیں پسند کرتے ہیں، اور تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت ہی نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ اس دعوی خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان کے اہل کتاب میں سے ہوں یا خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی بھی طرح کی بہتری نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے، اول تو یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، دوسرا ان کا خیر خواہ ہونا۔ تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، نرے دعوے سے کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے ہی فضول سی بات، کیونکہ جب ناسخ آ جاتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے۔ افضل غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں، لہٰذا بوجہ ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ صرف دوسرا دعویٰ خیر خواہی ہی پر کلام کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور مؤکد کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھو۔ آیت نمبر 106 میں یہود و نصارہ جو تانہ زنی کیا کرتے تھے اس کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے، اور تبدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا تھا تو یہود نے اس پر بہت تانہ زنی کی تھی، مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر اپنی زبان درازی کیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ ان کے طعنوں اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم اگر کسی آیت کو موقوف یا حکم کو موقوف کر دیتے ہیں، وہ آیت قرآن میں یا ذہن میں باقی بھی رہے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ تو اے اعتراض کرنے والوں، کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ حق تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں؟ بس ایسے قادر کو مسئلے کی رعایت کیا مشکل ہے؟ اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی ہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے، جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی مانع نہیں، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارے حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، بس جب وہ یار ہیں تو احکام میں مصلحت کے ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کی وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے، البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔